ناظرین السلام علیکم۔ آج 4 موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ موضوع تو وینزویلا کی صورتحال ہے اور وہاں کیا سے کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہو گئی ہے، دنیا اس واقعے کو کس طرح دیکھ رہی ہے، کیا یہ طوفان تھم جائے گا یا تیسری عالمی جنگ کی طرف جائے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے تو کوئی مذاکرات کی بھیک مانگی نہیں، یہ بیرسٹر گوہر کون سے معاملات کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں۔ ادھر جناب آئے ہوئے تھے سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی آپریشن نہیں کرنا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف، تو آپریشن سے بات نہیں بنے گی۔ پھر تھوڑی سی مثبت خبر آئی سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے ایک اور نفسیاتی حد کو عبور کر لی۔ تو پھر آخر میں ہم بات کریں گے کہ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں 15 دنوں کے اندر دوسرے طالب علم نے خودکشی کی اٹیمپٹ کی۔ یہ کیا قصہ ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ وینزویلا کی سچویشن دنیا کے لیے بہت الارمنگ سچویشن بن گئی ہے۔ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم نے سنا تو تھا کہ محلوں میں یہ گفتگو ہوتی ہے، کسی کو اغوا کر لیا گیا، قبیلوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ ماڈرن ورلڈ ہے، یہ 2026 ہے، یہاں اقوام متحدہ ہے، یہاں پر انسانی حقوق کا چارٹر ہے، یہاں ملکوں کی سرحدوں کا احترام ہے۔ اور اس دوران اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک ملک سے امریکہ ناخوش ہوتا ہے، وہاں پر اپنی فوجیں بھیجتا ہے اور جہاز بھیجتا ہے، ملٹری پاور ان کی بہت زیادہ ہے، اور اس ملک کا صدر جو صبح سو رہا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ بیڈ روم میں، اس کو اٹھاتا ہے، شام کو وہ نیو یارک پہنچتا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، اور وہ قیدیوں کی طرح لگ رہا ہے کہ یہ شخص تو قیدی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اب اس ملک کو ہم سنبھال لیں گے، بے فکر رہیں آپ۔ اور انہوں نے وائس پریزیڈنٹ جو خاتون ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ بس ہماری خاتون ہے، ہماری بندی ہے۔ لیکن یہ تو امریکہ کی پلاننگ تھی، اب اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے ذرا اس کو سن لیں۔ وہ جو وائس پریزیڈنٹ تھی نا، انہوں نے کہا بھائی میں کوئی آپ کی بندی شندی نہیں ہوں، یہ جو ہے نا آپ نے ہمارے صدر کو معزول نہیں کیا، اغوا کیا ہے، اور اس کی سزا امریکہ کو ملے گی۔ اچھا، امریکہ میں بہت سارے لوگوں نے اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی، امریکنز نے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بدماشی مچائی ہوئی ہے کہ اپنی مرضی سے بندے اٹھانا شروع کر دیے، اور صدر کسی ملک کا، یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ وینزویلا میں جو ہے نا مظاہرے بے تحاشا ہونا شروع ہو گئے، یہ صورتحال اب ہو گئی۔ لیکن اب یہ معاملہ بڑھ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا تھا چلو ختم ہو گیا، لیکن معاملہ بڑھ رہا ہے۔ اب ایران کی اور چین کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ یہ اپنا صدر وینزویلا کا صدر واپس کرے۔ اچھا، وینزویلا کا صدر اگر کبھی دوبارہ وینزویلا گیا تو بھائی وہ جو ہے سب سے بڑا ہیرو بن جائے گا، حالانکہ وہ کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت مظلوم آدمی ہے تو وہ بھی نہیں ہے۔ ڈرگز کا کاروبار وینزویلا سے سب سے زیادہ ان کی سرپرستی میں ہوتا ہے، آزادی اظہار کی وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میڈیا ٹوٹل کنٹرول کے اندر ہے۔ جو الیکشن لاسٹ ہوئے اس الیکشن میں جیتا کوئی اور، لیکن پریزیڈنٹ صاحب یہ بن گئے۔ تو یہ وہاں پر ہے، ڈرگز وہاں کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور امریکہ کے لیے ڈرگز جو ہے وہ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ اب یہ سارا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کو جتنا سمیٹنے کی کوشش کریں، امریکہ نے ساتھ اور دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ امیجن کریں اوڈیسٹی کہ انہوں نے کہا نہیں یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا، ابھی ہم کچھ اور ملکوں کو بھی ٹھیک کریں گے، لیبیا، کیوبا اور ایک اور ملک کا بھی انہوں نے ذکر کیا، یہ بھی ہم ٹھیک کر دیں گے۔ تو اب دنیا کو سیریسلی ڈونلڈ ٹرمپ پر کنسرن ہونے لگتے ہیں کہ یہ بھائی کیا ہو رہا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جا کے آپ اس کے صدر کو اغوا کرو اور لے آؤ اور کہو جی ملک ہم نے انتظام چلانا ہے۔ یہ بہت سیریس سچویشن ہے، یہ کسی بھی ملک پہ آ سکتی ہے۔ ہمارا اپنا دفاع، ظاہر ہے وینزویلا ایک کمزور ملک تھا، ہمارا دفاع مضبوط ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو انپریڈکٹیبل آدمی ہے، وہ کسی بھی ملک میں اس طرح کی اٹیمپٹ کر سکتا ہے۔ تو اس دنیا کو ہم کس سائڈ پر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا کے سائڈ پر جا رہی ہے۔ پہلے اس نے اپنی مرضی سے لوگوں کو ٹیرف ٹھونکے،
پھر اس کے بعد جناب یہ شروع کر دیا ہے، اور ابھی مزید ملکوں کے صدور کو، سربراہان کو وہ اغوا کرنے کے سوچ رہے ہیں۔ اور یہ وہ کہہ رہا ہے جو تھوڑے دنوں پہلے ہمیں آپ کو سبق پڑھا رہا تھا کہ نوبل پرائز مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں نے دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں بند کی ہیں۔ تو اتنا انپریڈکٹیبل آدمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس حوالے سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ آنے والی دنیا کیسے ہوگی۔ امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ساری دنیا میں احتجاج شروع ہو گئے ہیں، کئی ممالک جو ہیں اس کے اوپر مزاحمتی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور چیزیں ایگریویٹ ہو جاتی ہیں تو دو تین کام ہوتے ہیں، یا تو امریکہ کو اپنے اس اقدام کی معافی مانگنی پڑے گی اور واپس انہیں اس صدر کو بھیجنا پڑے گا۔ یہ امریکہ نے کبھی نہیں کیا، یہ میں صرف آپ کو ایک آپشن کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ دوسرا، دنیا ری ایکٹ کرے گی کہ ساری دنیا سے اتنا پریشر پڑے گا کہ انہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اور تیسری آپشن یہ ہے کہ جو طاقتور کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا، لاٹھی ہوگی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی۔ جو کچھ امریکہ اس دنیا میں کرنا چاہے گا وہ کرے گا، اور باقی سارے ممالک انکلوڈنگ اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے۔ یہ ہے جی صورتحال وینزویلا کی۔ اب ذرا بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بات کر لیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب جناب کیا کر رہے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم تو جی اتنے عرصے سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، انہوں نے کہا دوڑ جاؤ، کوئی مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے، ہم تو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کریں۔ دن بدن بیرسٹر گوہر کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ نام کے چیئرمین ہیں، کوئی ان سے پوچھنا نہیں پسند کرتا، اور چونکہ وہ معتدل آدمی ہیں، وہ تمیز سے بات کرتے ہیں، وہ امن کی اور ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، لہذا تحریک انصاف میں ان کی عزت کم ہوتی جا رہی ہے۔ علیمہ خان جاتی ہیں عمران خان کو ملنے، انہیں نہیں پتہ ہوتا، وہ ایک زہر آلود ٹویٹ کراتی ہیں فوج کے خلاف، اور انہیں نہیں پتہ ہوتا۔ سہیل آفریدی اسلام آباد چل جاتے ہیں، لاہور چل جاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ پی ٹی آئی میں عہدے بٹ جاتے ہیں، پشاور کی کیبنٹ بن جاتی ہے، اس غریب کو کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ نام کے چیئرمین ہیں، ان کا نام بھی ختم کریں اور کوئی اور کام کریں۔ اچھا جی، سہیل آفریدی صاحب نے کہا آپریشن نہ کریں، اور وہ اسلام آباد میں آج انہوں نے خطاب کیا، وہ صوبہ کوئی اور چلا رہا ہے، یہ ادھر ہی پھر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب سہیل آفریدی صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تقریب دیکھیں، کل میچ ہوا آسٹریلیا اور انگلینڈ کا، اس کا ایشز کا فائنل میچ تھا، اس کے سٹارٹ 10 منٹ کی ایک تقریب کی۔ وانڈائی جھیل پر جو لوگ مارے گئے تھے 15 لوگ یہودی، اور ان کو جس نے سیو کرنے کی کوشش کی، ان کے اعزاز میں انہوں نے ایک تقریب کی تھی، اور کمال تقریب کی تھی، بہترین تقریب کی، اور اپنے ہیروز کو جنہوں نے بچایا، اس میں ایک مسلمان احمد الاحمد بھی تھا، اس کو بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا اور بڑی مدد کی، 42 کروڑ روپیہ اس کو مدد کی۔ انہوں نے تو یہ سوال نہیں کیا یہ مسلمان ہیں ہم انہیں کیوں پیسے دیں، یہ نرسز تو کسی اور ملک سے آئی ہیں تو ان کو ہم کیوں خراج تحسین پیش کریں۔ وہاں پہ متنازع نہیں بنایا گیا، انہیں بتا دیا یہ دہشت گرد تھے، یہ ان کی مدد کرنے والے تھے، مدد کرنے والے ہیرو ہیں۔ ہمارے ہاں چیزوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے کہ نہیں، نہیں یہ افغانستان سے آتے ہیں، افغانستان تو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، انہیں قتل و خون کی اجازت دے دیں۔ نہیں یار، ان سے مذاکرات کرتے ہیں نا، دنیا کوئی نہیں مذاکرات کرتی، وہ کلیئر ہے۔ اگر ان کے زمین پر کسی نے خون بہایا تو پھر وہ بدلہ لیتے ہیں، اور جو ان سے بدلہ لیتے ہیں وہ ان کے ہیرو کہلاتے ہیں۔ آخر میں کچھ بات سٹاک مارکیٹ کی۔ سٹاک مارکیٹ تو کمال ہی کر رہی ہے، آج وہ 1,80,000 کی حد بھی کراس کر گئی، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ بیسیکلی معیشت کے استحکام اور انویسٹر کے ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں یونیورسٹی کے طلبہ، ایک ہی یونیورسٹی کے 2 طلبہ نے 15 دن کے اندر ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے خودکشی کر لی۔ یہ بہت خوفناک واقعہ ہے۔ جین زی ہماری بہت فرسٹریٹ ہو گئی ہے، بچوں پہ پریشر بہت زیادہ پڑ رہا ہے، تعلیم کا پریشر ہے، کورس کا، سلیبس کا، داخلوں کا، شادیوں کا، ریلیشن شپ کا، ایجوکیشن کا، وہ سوشل میڈیا کا یہ پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اس طرح کے ایکسٹریم اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ بچی جو ہے جس نے آج خودکشی کی کوشش کی، ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، لیکن یہ جو ہے نا، ہمیں سوسائٹی کے طور پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو مایوس بچے ہیں ان کو کس طرح زندگی کے دھارے میں دوبارہ لانا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔